یہاں اور دیکھیے یہودی ذہنوں میں پوری دنیا کے یا آپ لوگوں کے کیا تصور ہے؟ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل اور اسرائیل سے ہمیشہ کی جنگ مڈل ایسٹ کی، اور یہی جو ہے سینٹر ہے تمام مسلم ممالک کا، بڑا سینٹر ہے، اس سے لگاتار جنگ چل رہی ہے، کٹر دشمن سب ایک دوسرے کے۔ امریکہ کے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، الیکشن کے معاملے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ اندرونی امریکہ کا آتا ہے، اپنے ملک کا، اس جگہ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے۔ وہاں کے یہودیوں کی اکثریت نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہ ہم بھی جب کہیں پر اگر باہر تھے، ہم ستائے گئے، تو ہم نے بھی کہیں جا کے پناہ لی، ہم نے یہاں پر پناہ لی، وہاں پر شام کے اندر اور سیریا کے اندر لوگ اگر تباہ ہو رہے ہیں اور کسی جگہ ہو رہے ہیں اور اگر آ رہے ہیں تو ہم پناہ کیوں نہیں دیں گے؟ ہمیں دینی چاہیے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ یا وزیر خارجہ رہ چکی ہیں ایلبرائٹ، مسز ایلبرائٹ، انہوں نے اعلان کیا، اور بہت بڑے بڑے کئی اور مشہور وہاں کے، جس میں ڈیفرنٹ بڑی یہودیوں کی کے حقوق کی ایک تنظیم ہے، اس کے صدر، انہوں نے اعلان کیا، ایلبرائٹ نے اعلان کیا، اس درجے کے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کی مردم شماری یا ڈیٹا بنایا جائے گا کہ یہاں مسلمان کہاں کہاں ہیں۔ جیسے یہاں پر بھی آپ یہاں کا تو ڈیٹا کلیکشن بڑا آسان ہے، چونکہ سب کا وہ لیتے ہیں، اس میں سے مسلمانوں کا اپنا الگ کر لیں، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے لیے۔ وہاں مذہب کی بنیاد پہ ڈیٹا کبھی ہوتا ہی نہیں امریکہ کے اندر۔ کہا کہ اگر یہ نوبت آئی کہ مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے یہاں اگر ڈیٹا کلیکشن امریکہ میں کیا گیا تو ہم اپنے آپ کو مسلم رجسٹر کرائیں گے۔ یہودیوں کے لیڈر کہہ رہے ہیں، جو بڑے لیڈر جو یہودیوں کے حقوق کی حفاظت کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایز مسلم رجسٹر کرائیں گے اگر امریکہ کے اندر یہ ہوا تو۔ یہ انتھنکیبل ہے، یہ بات ہے کم از کم مسلمانوں کے ذہن سے تو تقریباً ناقابل تصور ہے کہ کوئی مسلمان کسی جگہ یہ سوچے کہ اگر یہودیوں کو ستایا جا رہا ہے تو دیکھو ہمارے یہاں مت ستاؤ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور خبردار اگر یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا تو ہم اپنے آپ کو یہودی رجسٹر کرائیں گے احتجاج کے اندر۔ یہ چیز، اس کو یہ میں سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی، انہوں نے دنیا کے اندر بہت تباہی مچائی، انہوں نے دنیا کے اندر جگہ جگہ بہت بمبارڈمنٹ کیا، لیکن دنیا کے اندر بہت سے ان علاقوں کے اندر اکثر ان علاقوں کے اندر کیا جہاں پر لوگوں پر واقعی ظلم ہو رہا تھا۔ اس ظلم کو روکنے کے یہ طریقے نہیں تھے جس سے انہوں نے پبلک کو تباہ کیا۔ مثلا عراق پر حملہ کیا، عراق میں بہت ظلم تھا، اسلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں تھیں، وہ تو اسلام کی تو بالکل جڑیں کھودنے والی، صدام حسین کو ختم کر دیا اس نے، اور ساری مسلمان دنیا جو ہے وہ صدام حسین کے فیور میں آ گئی تھی۔ صدام حسین کا جانا اچھا ہوا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا اس میں بڑی تعداد میں سیویلینز مرے، بہت نقصانات ہوئے۔ یہ ساتھ میں رہا ان کا ہمیشہ کہ جہاں پر واقعی کوئی ٹائرنی تھی یا زیادتیاں تھی یا ظلم تھا وہاں پر وہ اپنے حملے کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ان کے اپنے ملکی مفاد کی بات بھی تھی کہ کس علاقے سے ہمیں آئندہ کیا پولیٹیکل یہ بھی فائدے ہیں، وہ خالی اچھی نیتیں ولسن کے دور والی نہیں تھی، یہ بھی تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو انسانیت والا حصہ ہے یہ آج تک چل رہا ہے، جس میں وہ دوسروں سے بہت آگے، کہ جہاں یہودی یہ کہنے لگے اور یہودیوں کے بڑے ذمہ دار، انہوں نے کہا صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہم اس کی تحریک چلائیں گے، اور انہوں نے اس کے ٹویٹرز کے اوپر اور اس کو دیا کہ باقی یہودی بھی اس بات کے لیے تیار رہیں۔ اپیل کی انہوں نے کہ اگر یہ آئے، اگر یہاں پر ایسا ہو کہ ڈیٹا کلیکشن ہونا شروع ہو جائے مسلمانوں کا، تو تم سب یہی کرنا کہ اپنے آپ کو مسلم رجسٹر کرانا، ہمیں اسے فیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں ہونے دینا ہے یہاں پر اپنے ملک میں۔ باقی دوسری جگہوں پہ وہ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ان کا انسانیت کا فیس ہے، یہ ان کا انصاف کا فیس ہے، یہ انصاف کا چہرہ ہے۔ تو جہاں پر ابھی یہ ویلیوز اور انصاف کی اور انسانیت کی یہ باقی ہیں، وہ فوراً تباہ نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ پہ اب تک جا چکے ہوتے اور ختم ہو چکے ہوتے، وہ تباہ نہیں ہو سکتے۔ ڈاؤن فال ہو گیا اسٹارٹ، ڈاؤن فال کا یہ انڈیکیشن ہے، وہ اس کی وجوہات دوسری ہیں، لمبی ہو جائے گی بات ان وجوہات پہ میں بات کروں تو۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کہ اب ہم باقی دنیا سے سمٹ کر اپنے مفاد کو زیادہ دیکھیں گے، اور دیکھیں یہی اعلان جو ہے برطانیہ میں ہوا۔ برٹین جو ہے وہ یورپین یونین سے نکل گیا، یورپین یونین سے آج تک کوئی داخل ہونے کے بعد نکلا نہیں تھا، یہ پہلا ملک ہے جو نکلا، برٹین نکل گیا یورپین یونین سے۔ اس پروسیس کا اس کا نام رکھا گیا بریکسٹ۔ بریکسٹ یہ شارٹ فارم ہے برٹین ایگزٹ کا، بریکسٹ۔ برٹین اس سے ان کا ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے۔
اس یونین میں شامل ہونے سے جو زیادہ جن کی اکانومی کمزور تھی ان کا فائدہ زیادہ تھا, ہمارا نقصان تھا. ہم اپنے انٹرسٹ کو اب زیادہ دیکھیں گے. تو یہ دو بڑے ملک امریکہ, برٹن, یہاں ایک انڈیکیشن آیا کہ اب گلوبلائزیشن سے وہ سمٹ کر جا رہے ہیں لوکلائزیشن کے اوپر. یہ ایسے ہی ہے, ایک یوں سمجھ لی کہ علامتی طور پر یہ ایسی ہے کہ دنیا پہ قبضہ تھا, وہاں سے سمٹ کے اپنے ملک میں آ گئے. ایک یونین بنائی, وہاں سے ہٹ کے پھر اپنے سمٹ کر اپنے ملک میں آ رہے ہیں. کس حد تک ابھی امریکہ پیچھے ہٹے گا باقی دنیا میں سے؟ ایک دم سے تو ہٹے گا نہیں, لیکن وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا. وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک دور تھا جو 20ویں صدی کے شروع سے چلا تھا, پچھلی صدی کے شروع سے شروع ہوا تھا ایک دور, اس کے عروج کا آگے بڑھنے کا, دس از دا بگننگ آف دی اینڈ آف امریکن ایرا. شروعات ان کے زوال کی اس جگہ سے اسٹارٹ ہو گئی. یہ اس کا انڈیکیشن ہے. وہ تو اندر سے ہو گئی ہے, لیکن یہ اس کا سامنے سے علامت ہے, سامنے جو نظر آئی کہ وہ پیچھے ہٹنے کا انداز. اور پھر ان کے ہاں یہ چیز اسٹارٹ ہو گئی کہ جو آج تک نہیں تھی کہ ہم کن کن قومیت کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. یہ تو بہت سے الگ الگ ریفیوجیز سے مل کر بنا ہے امریکہ کا ملک. وہاں جا کر وہ اکٹھے امریکن ہو جایا کرتے تھے. یہ چیز بھی اسٹارٹ ہو گئی. تو وہ جو آپس میں کلیشز ملکوں کے اندر ہوا کرتے ہیں, ایتھنک کلیشز کہلاتے ہیں, وہ قومیتوں کی بنیاد پر, وہ جو کلیشز ہوا کرتے ہیں مذاہب کی بنیاد کے اوپر, جو وہاں پر نہیں تھے, اس کی بنیاد بھی وہاں پڑ گئی امریکہ کے اندر. تو یہ یہاں سے اب یہ امریکہ کا عروج کے بعد یہ اب زوال یہاں سے اسٹارٹ ہے. ایک خلا ہے جو ہوگا, اس خلا کو, یہ دنیا کا ایک اصول ہے, یہ نیچر کا اصول ہے کہ جب کسی جگہ وائڈ ہوتا ہے اور خلا ہوتا ہے تو دوسرے اسے فل کرتے ہیں جا کے. وائڈ کسی جگہ نہیں رہتا. جہاں سے کسی ایک جگہ سے ہوا کا دباؤ اگر کم ہو جائے تو دوسری جگہ کی ہوا ادھر آتی ہے, اس طرف چل پڑتی ہے. کسی جگہ سے پانی اگر نکال لیا جائے تو دوسری جگہ کا پانی آ کے اسے کور کر لیتا ہے, کہیں سے اگر ڈرینیج ہو. یہ اصول جو ہے یہ سب جگہ پر ہے. یہ اصول جو ہے یہ دنیا کی کے پاور کرنٹس کے اندر بھی ہے کہ کسی جگہ اگر ایک وائڈ یا ایک خلا پیدا ہو پاور کا تو دوسری جگہ دوسری پاور جو ہے اس خلا کو جانے کے بعد پورا کرتی ہیں. یہاں کون کرے گا؟ یہ خلا جو اب آنے جا رہا ہے اس کو پورا کون کرے گا؟